پرابلی آپ نے کیس یہ آپ تو فالو بھی کرتے رہے, بتائیں کہ یہ کیا آج ایک دم چیف جسٹس آپ کو اس طرح خیال آیا, واٹ واز دی یہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ ضمانتیں ہوئی تھیں, ان کو چیلنج کیا ہوا تھا, کینسلیشن تھی, بیل کینسلیشن. تو کل بھی اور آج بھی چیف جسٹس نے یہ آپشن دیا تھا, اور عمومی طور پر عدالتیں دیتی ہیں جب اس قسم کی کوئی بیل اپلیکیشن آ جائے یا اس قسم کی سچویشن میں, عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم اس بیل کینسلیشن کو چھیڑنے کے بجائے ہم ٹرائل کورٹ کو کہتے ہیں ٹرائل کنکلوڈ کر دیں جلدی. تو وہی آپشن کل اور آج بھی دیا گیا, اور انہوں نے پھر کہا کہ 4 ماہ میں یہ جو وہ ٹرائل کنکلوڈ کریں گے. اور جو ایک ایسے معاملے کا جو اب کچھ 2.5 سال تقریباً پونے 2 سال 2023 کا تھا, تو 24 اور 25 تقریباً پونے 2 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 2 ماہ رہ گئے ہیں 2 سال ہونے کو. تو اس میں جو پوائنٹ ہے, انہوں نے وہ مشال خان کیس کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ 65 تھے جو گواہ ملزمان تھے, اور اس میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا, اور سارا اس میں ایشو یہ ہے اس کیس میں ہے جو سمیر کھوسا ختیجہ شاہ کے وکیل ہیں, فواد چودھری صاحب کے وکیل ہیں, ویسے تو فیصل چودھری صاحب فیصل چودھری صاحب جو ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے اس میں جو ہماری بھی نوٹس میں ہے, وہاں رپورٹ بھی دی گئی ہے. لاہور, فیصل آباد, گوجرانوالا, راول پنڈی کیسز ہیں, اور 100+ اگر ملزم ہیں تو 100+ گواہ ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کیس چل رہا, اور پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نام پنڈی کے کیس میں بھی ہے, لاہور میں بھی, فیصل آباد, تو مختلف عمران خان صاحب واحد تو ایسے نہیں ہیں جن کے خلاف. ایک لمبی لسٹ ہے جو عدالت کو یقینی طور پر ان کو بتانی چاہیے تھی. وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکیل ہی نہیں تھے, مطلب یہ 1-2 لوگ تھے, پوری پی ٹی آئی وکیلوں کی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے وکیل وہاں پہ بڑے اہم موقع پہ نہیں تھے. صرف فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کی طرف سے تھے, سمیر کھوسا صاحب تھے, نیاز اللہ نیازی صاحب تھے, لیکن بات ان کی جانب سے روسٹم پہ آ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور یہ جو 4 ماہ میں ہونے کا ہے, 4 ماہ میں وہ کہتے ہیں کہ 265D 265C کی جو اپلیکیشنز ہیں, مطلب ہم پہ فرد جرم بنتی نہیں ہیں یا بریت کی درخواستیں ہیں, اب وہ ہائی کورٹس میں کچھ پڑی ہوئی ہیں, کچھ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, کچھ بیلیں, تو یہ معاملات سارے میرے خیال میں رک جائیں گے, صرف ٹرائلز پہ آ جائے گا معاملہ. اور یہ ٹرائلز میں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں, عمر ایوب صاحب بھی ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں 9 مئی کے کیسز میں, اور یہ اگر آگے چل کر اگست سپٹمبر میں فیصلے آتے ہیں اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو نااہل ہو کے. اچھا سر, آپ بہت ٹھہر جائے نا, 1 point at a time کریں. حسن پاشا صاحب, آپ نے سنی ثاقب صاحب کی بات, وہ تو obviously اس کو he is talking about کہ اگر اس طرف چلے گئے, بٹ سر آپ کا کیا اس پہ موقف ہے کہ ایک طرف مطلب کہ 2 سال ہو گئے ہیں, کیسز جو ہے وہ چل ہی نہیں رہے کہیں کہ ہمیں پتہ ہے آن مینی اوکیزنز یہ کوئی واحد نہیں ہے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بس اب 4 مہینے میں کنکلوڈ کریں. تو سر ایشو دونوں طرف کا ہے کہ ایک طرف تاخیر بھی ہے, مگر دوسری طرف جب پاکستان میں تیزی سے کیسز چلتے ہیں تب بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بہت زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں عارفہ, جب کئی پروگرامز میں ہم نے دیکھا, بات کی ماہرین نے کہ 9 مئی کے کیسز دیکھیں جی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہے, اور ایک جو مت بن گئی ہے, اور جو پاور کوریڈورز ہیں وہ جب کسی معاملے کو ملٹری کورٹس کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ چونکہ سول کورٹس جو ہیں, جو ATA کورٹس وغیرہ ہیں, وہ جلدی میں سزا نہیں دیتے, لہٰذا جلدی سزا کرانے کے لیے ملٹری کورٹس کی طرف رجوع کرنا ہے. ایک تو یہ کنسیپٹ بڑا غلط ہے کہ سزا کرانے کے لیے ملٹری کورٹس میں, تو کورٹ تو پھر نہ رہی نا, آپ سزا کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے مضبوط کرنا ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کورٹس فنکشنل ہیں, اور وہاں پہ عام سیولینز کے کیسز سنے جا رہے ہیں. وہاں بھی ایک ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے ATA کے تحت کہ آپ نے اتنے پیریڈ کے اندر فیصلہ سنا دینا ہے, irrespective آف دس فیکٹ کہ 5 گواہ ہیں یا 100 گواہ ہیں. یہ بات نہیں ہے, اور یہ ہو سکتا ہے جو گواہوں کی تعداد ہے جتنی زیادہ بھی ہو جائے, دیکھنا یہ ہے کہ سبسٹینس کتنا ہے, کتنے سبسٹینشل قسم کے وٹنس ہیں کہ جنہوں نے آ کے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دینی ہے اور وہ کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ڈائریکشن ہے
کہ ود ان 4 months ان کیسز کو ختم کریں، یہ بڑی لاجیکل ہے، کیونکہ ایک رائٹ جب ایکرو ہو گیا، ایک ملزمان کو بیل گرانٹ کر دی گئی اور حکومت پنجاب ان کی کینسلیشن کے لیے گئی ہے، تو وہ کینسل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہونی چاہیے، ماں سوائے ایک ریزن کے کہ اگر وہ بیل کو مس یوز کرتے ہیں اور اس کی سالڈ اور ڈاکومنٹری ایویڈنس حکومت کے پاس موجود ہے اور یا مدعی کے پاس موجود ہے کہ یہ اس نے بیل کو مس یوز کیا، تو پھر بیل کینسل ہو سکتی ہے۔ اب ایسی تو کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی، اور اگر آپ بیل کینسل نہیں کرتے تو ایک ریلیف ضرور کم از کم ملزمان کو یا مدعیوں کو دیتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن دے کہ فار سرٹن پیریڈ آپ اس کو فیصلہ کریں۔ اب اس میں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشنز آتی ہیں کورٹ کی طرف سے، اور اگر واقعی وہ ود ان دیٹ پیریڈ وہ کنکلوڈ نہیں ہوتا تو ٹرائل کورٹ ڈائریکشن دینے والی عدالت کو لکھ کے بھیج دیتی ہے کہ جی 4 مہینے آپ نے کہا تھا، فلاں فلاں پرابلمز کریٹ ہوئی، ٹرائل نہیں ہو سکا، تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور وہ عدالت جو ڈائریکشن دیتی ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایز پر ریکویسٹ آف دی ٹرائل کورٹ اس کو پیریڈ کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔